اما اللواتی فی العلم، وہ تین چیزیں جن کا تعلق علم سے ہے، اس میں جس کا تم نے خیال رکھنا ہے، فاسأل العلماء ما جہلتا، جو مسئلہ آپ کو نہیں آتا نا، اپنی طرف سے فیصلہ کر کے اس پر عمل مت کرو، خصوصاً عبادات میں ویسے تو ہر کام میں جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر کے انسان کو عمل کرنا چاہیے. کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو کاروبار میں تجربہ رکھتا ہے اس سے مشورہ کرو. آپ نے اپنا بیوی بچوں کا علاج کروانا ہو تو کسی ماہر سے مشورہ کرو، وہ اپنی جگہ ہے. یہاں یہ عبادات کی بات ہو رہی ہے. نماز کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو، روزے کے بارے میں کوئی شک ہو تو علماء سے پوچھ لیا کرو، اپنی مرضی سے یہ کام نہ کرو. ابھی چند دن پھر پہلے ایک مومن آئے تھے، ابھی میں زیارات پہ گیا تھا، اس کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے ان کا نام لے کے ان کی شفا یابی کے لیے میں وہ دعا کر کے آ رہا ہوں. وہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کے وہ جو ہے نا وہ حرام مغز جو ہے وہ متاثر ہو گیا، کٹ گیا ہے. ان کے جسم کا نیچے کا حصہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا. بلڈ سرکولیشن ہے لیکن کہتے ہیں وہ بظاہراً صحت مند لگتے ہیں. تو آقا میں وضو کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کا چہرہ ٹھیک ہے، دونوں بازو ٹھیک ہیں، سر ٹھیک ہے، ہاں کسی کی مدد لے لیں. وہ ٹب سامنے رکھیں، وہ پانی ڈالے اور آپ جو ہے نا وضو کریں، خود ہی پانی ڈالے وضو کریں. اچھا، اور آپ کا، میں نے پوچھا آپ کا ہاتھ پاؤں تک پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا. کہا نہیں پہنچتا، جھکتا ہوں تو چونکہ وہ نیچے کے دھڑ میں جو ہے نا وہ طاقت نہیں ہے، میں گر جاتا ہوں، لہذا میں مسا گھٹنے کو اوپر کر لیتا ہوں، یہ زانوں کو اوپر کر لیتا ہوں. یہ اپنی رائے میں اس بیچارے نے، مومن ہے، متدین ہے، نماز گزار ہے، اس کو چاہیے کہ عالم دین سے پوچھے. میں نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، میں آپ گھر جا کے شام کو آپ کو فون کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کو بھی ایسی مجبوری پیش آتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کو میں نے بتایا آپ منہ دھوئیں، دائیں ہاتھ دھوئیں، بائیں ہاتھ دھوئیں. پاؤں کا مسا، چونکہ آپ کا ہاتھ اپنا پاؤں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چہرے کو دھوئیں، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو دھوئیں اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو. پھر کسی عزیز کو کہیں بیٹا بیٹی کہ وہ آپ کے ہاتھ سے تری لے کے اپنے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کے اوپر مسا کرے. وہ یہ طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے خیال میں ایک شرعی فقہی مسئلہ جو ہے وہ آپ اس کا فیصلہ نہ کریں. چلیں جی اگر پاؤں تک نہیں پہنچتا ہے تو وہ گھٹنوں پر مسا کر لیتے، یہ صحیح. ذرا سا بھی شک ہو تو عالم دین سے پوچھ لیا کریں. جب بھی فاسأل العلماء ما جہلتا، جو مسئلہ آپ کو نہیں آتا علماء سے پوچھ لیا کرو. وَإِيَّاكَ أَن تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتًا وَتَجُرْبَةً، عالم دین کا ٹیسٹ لینے کے لیے اور تجربے کے لیے جو ہے نا کبھی سوال مت کرو. جو مسئلہ نہیں آتا وہ پوچھو، جو مسئلہ آتا ہے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے بھائی قبلہ صاحب کو کوئی آتا بھی ہے یا ایسے ہی جو ہے نا وہ ابا خبا پہن لیا ہے، نہیں، یہ کام مت کرو. یہ ٹیسٹ کے لیے یا تجربہ کے لیے جو ہے نا وہ سوال مت کرو. وَإِيَّاكَ أَن تَفْعَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئًا، اپنی رائے اپنی مرضی سے کوئی کام جو ہے نا خصوصاً عبادات کے حوالے سے مت کرو. جی ہاں، اور جو کام بھی کرنا چاہتے ہو اس میں احتیاط سے کام لو، اور ایسے ہی جو ہے نا بغیر کسی تحقیق کے فتویٰ دینے سے اس طرح ڈرو اور گریز کرو جس طرح کسی شیر یا کسی اور درندے سے جو ہے نا تم پرہیز کرتے ہو. ہاں، بغیر کسی تحقیق کے فتویٰ دینے سے گریز کرو. یہ ہم لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ آتا ہے. یعنی ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے، نہ آتا ہو، یہ کہنا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا، جواب نہیں آتا، یہ بہت گراں گزرتا ہے. اس میں انسان کو شرمانا نہیں چاہیے. امیر المومنین کا فرمان ہے القول لا ادری نصف العلم. کوئی مسئلہ آپ کو نہیں آتا، لا علمی کا اظہار کرنا یہ بھی آدھا علم جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے. لہٰذا اگر نہیں آتا تو لوگوں سے کہ میں لائیو پروگرام کرتا ہوں ہر ہفتے کو
لائیو پروگرام میں میں کوئی امام معصوم نہیں ہوں، مجتہد نہیں ہوں، مسائل کچھ سوالات کے جواب یاد ہوتے ہیں، کچھ کے یاد نہیں ہوتے، جو یاد ہوتے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں، جو یاد نہ ہو ان کو بتاتا ہوں کہ میں اس کا جواب اگلے پروگرام میں دوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی توہین نہیں ہوتی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، آخر میں فرمایا لا تجعل رقبتک للناس جسرا، اپنی گردن کو ایسا پل نہ بناؤ کہ جس کو اوپر چل کے لوگ جہنم میں جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی گردن کو ایسا پل نہ بناؤ کہ جس کے اوپر لوگ چل کے جہنم میں جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایسی غلط باتیں بتاؤ، اس کے نتیجے میں وہ غلط کام کرے، غلط عبادت کرے، حرام کام کرے، تمہارے لا علمی یا غیر محتاط عمل کی وجہ سے تو نتیجہ نکلے گا کہ تیری گردن گویا ایک پل بن گیا ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ سوار ہو کے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جیسے اس شخص کے بارے میں دعا کی ہے، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امام کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔